وزیر اعظم شہباز شریف سے IMF کی مینیجنگ ڈائریکٹر کی ملاقات۔ وزیر اعظم اور کرسٹالینا جورجیوا کی ملاقات گزشتہ روز دبئی میں ہوئی۔ اعلامیہ کے مطابق ملاقات میں پاکستان کے جاری IMF پروگرام پر تبادلہ خیال، حکومتی اصلاحات کے ذریعے حاصل ہونے والے میکرو اکنامک استحکام پر بھی گفتگو۔ وزیر اعظم کا ٹیکس اصلاحات، توانائی کے شعبے کی بہتر کارکردگی کرنے کے عزم کا اعادہ۔ MD IMF کی پروگرام کو مؤثر طریقے سے نافذ کرنے کے لیے حکومتی کوششوں کی تعریف۔ کہا پاکستان معاشی بحالی کے حصول کے بعد ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ حکومت افراط زر میں کمی کے ساتھ اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ کرسٹالینا جورجیوا کا ادارہ جاتی اصلاحات اور مؤثر گورننس کی اہمیت پر زور۔ دوسری طرف پاکستان کے دورے پر آیا IMF مشن آج بھی سرکاری اداروں اور نجی شعبوں سے ملاقاتیں کرے گا۔ MD IMF کے ساتھ بڑی مثبت بات چیت ہوئی۔ ملک میں میکرو اکنامک استحکام آیا ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کراچی میں تقریب سے ویڈیو لنک خطاب۔ کہا MD IMF نے پاکستان کے اقدامات کو سراہا، سب اچھا کی خبریں مل رہی ہیں۔ MD IMF نے کہا پاکستان درست سمت کی جانب گامزن ہے، ہمیں موسمیاتی تبدیلی کو اور طریقوں سے دیکھنا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی UAE کے صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان سے ملاقات۔ باہمی مفادات کی تکمیل کے لیے لاہ عمل اور تعلقات مزید مضبوط کرنے پر اتفاق۔ پائیدار اقتصادی ترقی اور خوشحالی کے لیے اشتراک و تعاون جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ۔ مشرق وسطیٰ میں امن و سلامتی کے لیے دو ریاستی حل کے لیے بین الاقوامی کوششیں تیز کرنے کی ضرورت پر زور۔ ملاقات میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور UAE کے حکام بھی موجود تھے۔ وزیر اعظم کی امارات اور کویت کے ہم منصب کے ساتھ بھی ملاقاتیں۔ دبئی میں سمٹ سے خطاب میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا غزہ میں تاریخ کی بدترین نسل کشی پر مبنی آپریشن کیا گیا۔ خطہ ان تباہ کن اثرات سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ غزہ میں پائیدار اور منصفانہ امن صرف دو ریاستی حل سے ممکن ہے۔ وزیر اعظم دورہ UAE مکمل کر کے وطن واپس پہنچ گئے۔ آرمڈ فورسز کا کوئی شخص گھر بیٹھے جرم کرتا ہے تو کیا آرمی ایکٹ لگے گا؟ سیویلینز کے فوجی ٹرائل کے کیس میں جسٹس جمال خان مندوخیل کا سوال۔ وکیل سلمان اکرم راجہ نے کہا مثال کے طور پر پنجاب میں پتنگ اڑانا منع ہے۔ پنجاب میں کوئی ملٹری اہلکار گھر میں پتنگ اڑاتا ہے تو ملٹری ٹرائل نہیں ہوگا، اس پر بھی سیویلین والا قانون لاگو ہوگا۔ آرمی ایکٹ میں کسی بھی ترمیم سے بنیادی حقوق ختم نہیں ہو سکتے۔ قانون کے مطابق جرم کا تعلق آرمی ایکٹ سے ہونا ضروری ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا 21D کی حیثیت کو ہر مرتبہ سپریم کورٹ جوڈیشل ریویو کیوں کرے؟ جسٹس نعیم افغان بولے کہیں ایسا تو نہیں آرڈیننس میعاد ختم ہونے پر متروک ہو گیا ہو۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ اللہ نہ کرے آئین کے آرٹیکل میں 270A کا اضافہ ہو۔ ججز سینیورٹی تبدیل کرنے کے خلاف 5 ججز کی ریپریزنٹیشن مسترد۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیس کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس طارق جہانگیری، جسٹس بابر ستار، جسٹس سردار اعجاز اور جسٹس سمن رفت کی ریپریزنٹیشن مسترد۔ چیف جسٹس عامر فاروق کی رجسٹرار کو فیصلے کی کاپی متعلقہ ججز کو بھیجنے کی ہدایت۔ فیصلے کے مطابق صوبائی ہائی کورٹ سے ٹرانسفر ہونے والے ججز کو دوبارہ نیا حلف اٹھانے کی ضرورت نہیں۔ ججز کی تعیناتی اور ٹرانسفر میں فرق ہے۔ سرحد پار بھارت میں تو ججز کا ٹرانسفر عام بات ہے۔ دو جج سپریم کورٹ میں کام نہیں چلنے دے رہے۔ یہ دو جج ہر معاملے پر اختلاف کرتے ہیں، بائیکاٹ کرتے ہیں یا خط لکھتے ہیں۔ مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ نے سپریم کورٹ کے 2 ججز کے خلاف ریفرنس لانے کا عندیہ دے دیا۔ کہا ان ججز کا طرز عمل ایسا ہے کہ ریفرنس بن سکتا ہے، خط جس کو لکھا جاتا ہے اس کو بعد میں اور میڈیا کو پہلے ملتا ہے۔ ادارے کو بدنام کرنے والے پروپیگنڈے کو مس کنڈکٹ سے جوڑ سکتے ہیں۔ جناح ہاؤس لاہور جلاؤ گھیراؤ کیس میں پیش رفت۔ پولیس نے بانی PTI کی بہنوں کو کلین چٹ دے دی۔ DSP نے تفتیشی رپورٹ انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش کر دی۔ تفتیشی آفیسر نے عدالت میں بیان دیا جناح ہاؤس کیس میں تفتیش مکمل ہو گئی۔ علیمہ خان اور عظمہ خان کی گرفتاری مطلوب نہیں۔ میڈیا سے گفتگو میں علیمہ خان بولیں تفتیشی آفیسر پہلے دن ہی پیش ہو جاتا تو شاید نوبت یہاں تک نہ آتی۔ ریکارڈ کی عدم دستیابی کے باعث 20 مہینے عدالتوں کے چکر لگانا پڑے۔ تفتیشی افسران کی غیر ذمہ داری سے کئی لوگوں نے سزائیں بھگتی ہیں۔
ترک صدر رجب طیب اردوان 2 روزہ دورے پر آج پاکستان پہنچیں گے۔ ترک صدر کے ساتھ اعلیٰ سطح وفد بھی پاکستان آئے گا۔ پاکستان اور ترکیہ کے درمیان اہم معاہدوں اور MOUs پر دستخط متوقع۔ وزیر اعظم اور صدر اردوان اعلیٰ سطح اسٹریٹجک کوآپریشن کونسل کے 7ویں اجلاس کی مشترکہ صدارت کریں گے۔ صدر اردوان کی وزیر اعظم شہباز شریف اور صدر زرداری سے ملاقاتیں شیڈیول۔ پاکستان ترکیہ بزنس اینڈ انویسٹمنٹ فورم سے ترک صدر کے خطاب کا امکان ہے۔ مصر، سعودی عرب اور فرانس میں فلسطینیوں کی بے دخلی کا منصوبہ مسترد کر دیا۔ مصر کا فلسطینیوں کو بے دخل کیے بغیر غزہ کی تعمیر نو کا منصوبہ پیش کرنے کا اعلان۔ فلسطینی شہریوں کے لیے جگہ مختص کرنے کی تجویز مسترد کر دی۔ سعودی کابینہ نے بھی فلسطینیوں کی جبری بے دخلی مسترد کر دی۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی زیر صدارت کابینہ اجلاس میں فلسطینیوں کی بے دخلی سے متعلق اسرائیلی بیانات کی مذمت۔ سعودی کابینہ نے 2 ریاستی حل کو خطے کے مستقل امن کی بنیاد قرار دیا۔ فرانسیسی صدر نے بھی ٹرمپ کے غزہ سے متعلق منصوبوں کو مسترد کر دیا۔ اپوزیشن رہنماؤں کی اسلام آباد میں بیٹھک، JUI اپوزیشن الائنس میں شامل ہونے پر مشروط رضامند۔ ذرائع کے مطابق JUI اور PTI کے درمیان باضابطہ معاہدہ ہوگا۔ اسد کیسر اور کامران مرتضیٰ معاہدے کا ڈرافٹ تیار کریں گے۔ آئین کی بحالی سمیت قومی معاملات پر مل کر تحریک چلائی جائے گی۔ الیکشن کمیشن کی تعیناتیوں کے لیے متفقہ نام دیا جائے گا۔ شرکاء کا اتفاق۔